مگر وائے افسوس کہ جو قرآن ہم نے چھاپے ہیں وہاں قرآن مجید کے حاشیے پہ لکھا ہے السجدۃ عند الشافعی، یہاں شافعی سجدہ کرے دوسرے سجدہ نہ کرے۔ مجھے آپ بتلائیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان شافعیوں کے لیے ہے یا ساری امت کے لیے ہے؟ سوچے صحیح اللہ کے بندوں، کیا یہ اسلوب ہوا؟ بلکہ اس سے بھی المیہ کی بات، سورۃ الانشقاق۔ اب ایک طرف یہ ہے سورۃ انشقاق میں سجدہ حضرت ابو صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب بھی سورۃ انشقاق پڑھی نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ بلکہ احکام القرآن میں علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے بھائی سچی بات ہے کہ میں جب مالکیوں کو نماز پڑھاتا ہوں نا تو میں سورۃ انشقاق پڑھتا ہی نہیں۔ احکام القرآن میں لکھا ہوا ہے، علماء دیکھیں، میں سورۃ انشقاق نہیں پڑھتا، بس اکیلا جب پڑھتا ہوں اس وقت پڑھ لیتا ہوں اور سجدہ کرتا ہوں، لیکن جب اگر جماعت کے ساتھ پڑھاؤں میں اور سورۃ انشقاق پڑھوں اور سجدہ کروں تو میں تو جناب موجب گردن زدنی قرار پاؤں، موجب گردن زدنی قرار پاؤں۔ تو کون ہوتا ہے ہمارے امام کے خلاف یہاں سورۃ انشقاق میں سجدہ کرنے والا؟ ابن عربی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ہائے افسوس حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کا عمل موجود ہے لیکن یہ کہتے ہیں یہاں سجدہ نہ کرو اس لیے کہ امام نے فتویٰ اور اجازت نہیں دی اس کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی آپ ایک سادہ سے ساتھی سوچیں گے کہ امام نے کیوں اجازت نہیں دی؟ بھائی اس کی ایک سیدھی سی بات، بہت سے جوابات ہیں علماء کے ہاں، ایک سیدھی سی بات ہے کہ دین سارے کا سارا ایک امام کے پاس نہیں ہے بلکہ ایک صحابی کے پاس بھی نہیں ہے، سمجھ لے بس اصولی طور پہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ دور کی کیا بات، یہ مسئلہ تو سارے جانتے ہیں نا، حضرت اویس کرنی کا، حضرت اویس کرنی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ بھائی بے جواب، جانتے ہیں نا سبھی ہیں؟ لیکن امام مالک سے پوچھا گیا اویس کرنی کو آپ جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ما عرفتہ، میں اویس کرنی کو کوئی نہیں جانتا۔ بھائی صحیح مسلم میں روایت ہے حضرت عمر فاروق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ملے تو اس سے دعا کرانا، اور ان سے دعا کروائی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود، لیکن امام مالک نہیں جانتے۔ بھائی دین تمام کا تمام ایک امام یا ایک صاحب کے پاس جمع نہیں ہے، اس لیے اگر کسی امام کا فتویٰ اس حدیث کے خلاف ہے تو ہمیں چاہیے حسن ظن کے طور پہ کہ اس کے پاس یہ حدیث نہیں پہنچی، اب ہماری ذمہ داری ہے فلاں امام کے واسطے سے ہمیں یہ حدیث پہنچ گئی ہے، انہوں نے بتلایا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا ہے، اب ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں اور اس کی تابعداری کریں۔ بھائیو